أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ جمعہ ہم نے دیکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وعدوں پہ وعدے کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر نازل ہو رہے ہیں، اور ان احکامات کو ماننے کے لیے وہ نبی کی ذات سے حجتیں کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم کو اللہ کا حکم ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، تم کو حکم ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم جو ہے گائے کو ذبح کرو. کس لیے؟ اس لیے کہ تم نے جو الزام تراشی تمہارے اوپر ہوئی دشمنان اسلام کی طرف سے یا کسی فرد کی طرف سے، جو کہ ایک بندے کو مار کر کے تمہارے بستی میں ڈال دیا گیا اور تم پر الزام ہو رہا ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم نے جو دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے منوانے کے لیے اور معلومات لینے کے لیے مجھ کو بولا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم کو گائے ذبح کرنا ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا، اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذون ہزوا، پہلے تو یہ بولے کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں. قالوا اتتخذون ہزوا، یہ کہ ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو گائے ذبح کرنے کے لیے ہم کو بول رہا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تھوڑی جو ہے اگلا بندہ کون گناہ گار ہے وہ تھوڑا ہی سامنے آئے گا یا اس میں سمجھ میں آئے گا. قالوا اتتخذون، کہ مذاق تو نہیں کر رہے ہم سے. قال اعوذ باللہ انکم من، چلو بے وقوفو، میں ایسے کیسے کر سکتا، میں جاہلوں میں سے تھوڑا ہوں. قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جو شیطان کے لیے پڑھتے ہیں قال اعوذ باللہ پناہ ہے کہ میں ایسی بات مزیحہ بات تم سے کیوں کروں اور جاہلوں میں سے کیوں ہو جاؤں. تو پھر بعد میں ہوا یہ کہ اب یہ حجتوں پر حجتیں، پھر آگے کیا بولنے لگے جو آج کی جو ہے ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو پھر آپ ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ سے دعا کر لو. کیا دعا کرو؟ کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے تو ہے لیکن کیسی ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرف سے جو ارشاد ہوا یا حکم ہوا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. تو دیکھو اگر تم گائے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو گائے ایسی چاہیے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایک دم بچڑا بھی نہیں چاہیے چھوٹا سا، اور نہ ادھیڑ عمر سے نیچے چاہیے بوڑھا والا، تو دونوں کے درمیانی باقیرہ چاہیے، یعنی جوان ینگ چاہیے، اچھی چاہیے. پھر بعد میں اور ولا بکر اوان بین ذالک، تو یہ دونوں کے درمیان والا، یعنی ایک دم چھوٹا بھی نہیں ایک دم بوڑھا بھی نہیں، درمیان والی عمر والی چاہیے. اوان بین ذالک
فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم کو یہ کرنا ہے، یہ اس امر سے گزرنا ہے۔ تو یہ سن کر کے بھی خاموش بیٹھے کیا نہیں بیٹھے، پھر کیا سوال کرنے لگے؟ یعنی حجت الکھیکڑی جو بولیں گے، اس قسم کے قوم بنی اسرائیل تھے، نبیوں کو اتنا آسانی سے نہیں سمانے دیتے تھے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، کہاں نہ کہاں جو ہے کھیچراگیاں کرتے تھے، حجتیں کرتے تھے۔ جب اتنے سو پوچھ تاچھ ہونے کے باوجود پھر پوچھ رہے ہیں، پھر سوال کیا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو آپ اور اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں دعا کر لیتے؟ قالوا ادع لنا، دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، یہ بھی تو پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ما لونها۔ پھر آپ نے دعا کی، پھر اللہ کا ارشاد گرامی، قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ ایسا چاہیے جو پیلا ہو، صفرا، فاقع لونها تسر الناظرین، اور ایسا چمکدار ہو، یعنی تسر، جو کہ دیکھنے والوں کو سرور پیدا کرے، تسر سرور سے ہے، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک والا اس کا چمک دھمک ہو، تازہ ہو، اور کیسا ہو؟ پیلا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کے لیے اچھا ہو۔ تو دیکھو، یعنی اس طریقے سے قوم بنی اسرائیل جو ہے نبیوں کے ساتھ حجتیں کرتے تھے، جبکہ ان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بس اللہ نے حکم دے دیا کہ گائے ذبح کرو، بس لاتے اور گائے کو ذبح کر دیتے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی قوانین پہلے سے نافذ کیا تھا، نہیں کیا تھا۔ جب یہ حجتیں کرنے لگے کہ کیسا چاہیے، کیسا چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اقسام بتاتے گئے، پھر اس طریقے سے انہوں نے نشاندہی کر کے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بتایا تھا کہ وہ ایک خاص بندے نے اس کو جو ہے پال کر کے اس گائے کو رکھا تھا، جو کہ اس کے بیوی اور بچے کے سپرد کی گئی وہ گائے، اور پھر فرشتے نے آ کر کے اس گائے کے بارے میں بولا تھا کہ تم کو دیکھو، تمہارے امی سے بولنا کہ یہ بیچنا نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ خود جو ہے اس گائے کو لینے کے خریدنے کے لیے آئیں گے، تو اس وقت تم کو قیمت بھی اچھی آئے گی، لیکن اس وقت تم نے قیمت جو بولنا ہے تو یہ جو گائے کی چمڑی ہے اس چمڑی بھر کر کے اشرفیاں ان سے لینا ہے۔ تو بہرحال جب یہ لوگ اس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ رنگت کیسا ہو، اس کا جو ہے حلیہ کیسا ہو، تو حلیہ ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جیسا کہ اس گائے میں پایا جاتا تھا، جس گائے کو اس ماں اور بیٹے نے پالا تھا، تو ویسے ہی وہی گائے کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا۔ قالو، چونکہ ان اسرائیلیوں کو اس سے بہت ہی حیرت تھی، اس لیے وہ سمجھے کہ ہر گائے میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر نہیں ہوتی، تو کوئی خاص گائے ہوگی شاید ان کے ذہن میں، تو انہوں نے ان طریقے سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ گائے کا کام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وہ کیا سمجھنے لگے کہ گائے کوئی، جب اللہ تعالیٰ گائے کیا یہ بتا رہا کہ اگر وہ گائے کو کاٹ کر کے اس کا گوشت اگر وہ مردے پر لگا دیا جائے اور وہ مردہ زندہ ہو کر کے بولے گا کہ دیکھو مجھ کو فلاں نے مارا، تو وہ کیا سمجھنے لگے کہ گائے کے اندر ہی تاثیر ہے شاید، بلکہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ ہوگا۔ یا قاتل اور اس کے ورثاء نے اپنی رسوائی کے خوف سے اس قسم کی حجت بازیاں شروع کر دیں تاکہ بحث میں پڑھ کر یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ تفسیر کبیر۔ لہٰذا یہ تو ان سب لوگوں نے کہا، یا قاتل اور اس کے ساتھیوں نے۔ دوسری صورت میں یہ قالو ابرائی کے لیے ہے، کیونکہ ملزم و ظالم کے سزا سے چھوڑنے کی کوشش کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسے بے قصور کو سزا دلوانا۔ شرعاً و قانوناً یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کرو، لنا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہماری تسلی کے لیے ہے، آپ کو تو پہلے ہی سے تشفی ہے۔ رب کا، اپنے رب سے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس لیے نسبت کیا کہ وہ ان پر مہربان ہیں اور ان کی
سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، اس لیے وہ اپنے رب سے دعا کیجیے، اس طریقے سے ان کے طرف مخاطب ہوتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی مقبول کی بارگاہ سے دعا کرنا بہتر ہے، مقبول بندے کے ذریعے سے دعا کروانا بہتر ہے۔ بعض عوام بزرگ کے آستانے پر کہتے ہیں کہ میرے تیرے آگے اور تیری رب کے آگے، یعنی میری التجا تیرے آگے ہے اور تیری التجا رب سے۔ اس گفتگو کو بعض لوگ شرک کہتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ اس گفتگو کا ماخذ یہ ہے کہ یہ آیت ہے کہ اسرائیلی کہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام رب سے ہماری التجا پیش کرو۔ رب فرماتا ہے اے کلیم اپنی قوم سے یہ فرما دو، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بولتا تھا کہ اپنی قوم سے یہ فرما دو۔ خیال رہے کہ لفظ ماہیہ حقیقت دریافت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہاں صفات اور علامات پوچھنے کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں کہ زید کیا ہے، یعنی طبیب ہے یا عالم، شاعر ہے یا اور کوئی، کہ وہ گائے کیا ہے یہ ان کو معلوم کروانا تھا، یعنی چھوٹی ہے یا بڑی، تفسیر عزیزی وغیرہ۔ اس جگہ عجیب بات فرمائی گئی کہ وہ یہ ہے کہ یہاں ماہیہ سوال حقیقت کے لیے ہے۔ گائے بہت سی قسم کی ہیں، جنگلی گائے جیسے نیل گائے کہتے ہیں، پہاڑی گائے جیسے بہت ساری گائے ہیں، دریائی گائے ہے، اس طریقے کے۔ اور عام پالی جانے والی گائے۔ تو ان گایوں میں تو زندہ کرنے کی تاثیر نہیں ہوتی، شاید اس گمان سے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بار بار سوال کیا کرتے کہ کون سی گائے ہے، کیسی گائے ہے، کیسی ہونا چاہیے، اس طریقے کے۔ شاید علم الہی میں ان کو سوا اور کوئی گائے بھی ہوگی کہ جس میں یہ تاثیر ہو، چونکہ لفظ بقرہ چند قسم کی گایوں کو شامل تھا، جن میں سے ہر ایک کی نوعیت علیحدہ تھی، اس لیے انہوں نے ماہیہ کہا، مگر چونکہ یہاں دودھ کی گائے مقصود تھی، اس لیے جواب میں اس کی صفات بتائی گئی، نہ کہ حقیقت۔ اس تفسیر سے منطقی اور نحوی ساری اعتراضات اٹھ گئے۔ قال انہ یقول، یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور رب نے وحی کی، تب آپ نے قوم سے فرمایا یقول، کہ رب فرما رہا ہے۔ گائے سے کوئی خاص قسم کی گائے مراد نہیں، بلکہ انہا بقرہ، یہی دودھ والی عرفی گائے مراد ہے، کہ حکم میں یہ تو کوئی مقرر نہ تھی، جو تم چاہتے ذبح کر دیتے، مگر علم الہی میں معین ہے کہ وہ گائے لا فارغ ولا بکر، نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل نوجوان بچڑی، یعنی بیکار نہیں، کام کاج کے قابل ہے۔ فرض سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قطع کرنا اور انتہا تک پہنچانا۔ نماز پنجگانہ کو اسی لیے فرض کہتے ہیں کہ ان کا حکم قطعی اور انتہائی ہے، جس میں کوئی گنجائش نہیں، یعنی معافی نہیں۔ لفظ بکر کے معنی ہے شروع اور نئی، اس لیے کنواری عورت کو باکرہ کہتے ہیں، اور پہل کو باکورہ کہتے ہیں، اور صبح کے وقت کو بکرا کہتے ہیں۔ بکرتم واسیلہ، بکرا عورت ہے، عورت وہ ہے جس تک مرد نہ پہنچا ہو، اور بکر گائے وہ جس نے بچہ نہ دیا ہو۔ فقط اوان بین ذالک، اس کے درمیان ہی، یعنی ادھیڑ نہ ہو۔ ظاہر ہو گیا تھا کہ مگر چونکہ وہ حجت باز کہتے تھے کہ نہ معلوم بالکل بچی مراد ہے یا قریب جوان یا قریب بڑھاپے والی اور بالکل جوان درمیانی،
یعنی اس طریقے کی حجتی باتیں کیا کرتے تھے۔ ذالک کا اشارہ فارض اور بکر دونوں کے طرف ہے، اس لیے اس پر بین داخل ہو گیا۔ فعال ما تؤمرون، تو رب کا کلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں لطیف اشارہ اس جانب ہے بھی ہے کہ اے اللہ کے بندو محقق نہ بنو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، بلکہ جس کام کا حکم ملا ہے فوراً کر ڈالو، اور عجائبات قدرت سے کچھ تعجب نہ کرو۔ وہ جو بھی گائے ذبح کر لو گے، رب اس میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ مگر اس پر بھی ان کی تشفی نہ ہوئی، اور پھر سوال کرنے لگے، قالوا ادع لنا ربک، ہم تو سمجھ گئے لیکن اپنے رب سے یہ پوچھ لو کہ یبین لنا ما لونہا، ہمیں بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، شاید اس رنگ میں تاثیر ہو۔ قال انہ یقول انہا، یہاں بھی وہی عبارت ہے، پوشیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اور ادھر سے وہی آئی۔ تب آپ نے قوم سے فرمایا انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ پیلے رنگ کی ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ ایسی تیز پیلی ہے کہ گویا اس میں سے آفتاب کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اس لیے اس گائے کا نام مذہبہ تھا، یعنی خوبصورت، سنہری، چونکہ صفراء کالی کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ جیسا کأنہ جملۃ صفراء، اس وہم کو دفع کرنے کے لیے فرمایا گیا فاقع لونہا، اس کی زردی خالص اور تیز ہے۔ فاقع فقاء سے بنا ہے، جس کے معنی ہے تیز ہونا اور خالص ہونا، یعنی وہ گائے تیز پیلی اور خالص پیلی ہے۔ کہا گیا کہ اس کے سینگ اور کھر بھی پیلے تھے، تفسیر روح البیان۔ اس کے باوجود ڈیل ڈول وغیرہ میں بدنمایاں نہیں، بلکہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو پسند آتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اپنے غم بھول جاتے ہو، یعنی مسرور ہو جاتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اطمینان دلا دیا کہ یہ تمسخر کی باتیں نہیں بلکہ حکم الہی ہے، تو وہ سمجھے کہ مردہ زندہ کرنے کی تاثیر کسی خاص گائے کے گوشت میں ہوگی، اس کے ذبح کرنے کا حکم ہوگا۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، رب سے دعا کریں کہ اس اجمال کی تفصیل فرمائیں اور اس گائے کو مقرر کرے کہ وہ کیسی ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ادھیڑ عمر کی ہے، نہ تو بوڑھی اور نہ بالکل چھوٹی بچیا، بلکہ اس درمیانی ہے۔ قوم کو حکم ملا ہے کر گزرو، یہ حقیقت ہے، نہ پڑھو، مگر پھر بھی وہ نہ سمجھے، کیونکہ معجزے کی طرف ان کا خیال نہ گیا، بلکہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی عجیب ہی گائے ہوگی کہ جس کی گوشت میں یہ تاثیر ہے۔ تو وہ بولے کہ اب یہ دعا کرو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیلی گائے ہے، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، غرض کہ ان کو جس قدر تفتیش بڑھتی گئی اس قدر اس طرف سے زائد پابندیاں آتی گئی۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کی جو حجتیں ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ بار بار ہوتی ہی رہتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گائے کی نشاندہی کر کے ان کے لیے یہ حکم وارد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پابند صوم و صلوات بنائے، اور ہم نے جو بھی پڑھا سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔